الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین ذی محتشم، ماہ جمادی الآخر چل رہا ہے اور اسی ماہ معظم کی 22 تاریخ کو خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے. اس نسبت سے آج ہم حاضر ہوئے ہیں. اللہ کریم جل جلالہ آپ اور ہمیں حضور پر نور صاحب لولاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، اہل بیت اطہار اور آل پاک سے محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین محترم، اللہ کریم جل جلالہ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، یعنی اور جو نبی سچی بات لے کر آئے اور جس نے ان کی تصدیق کی وہی لوگ پرہیزگار ہیں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان المراد شخص واحد فالذی جاء بالصدق محمد والذی صدق به هو ابو بکر، وهذا القول مروی عن علی بن ابی طالب علیہ السلام وجماعت من المفسرین رضی اللہ عنہم. یعنی اس سے مراد ایک ہی ہستی ہے، تو جو سچی بات لے کر آئے وہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جس نے آپ کی تصدیق کی وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور یہ روایت حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے، اور مفسرین کرام رحمہ اللہ کی ایک بڑی جماعت سے منقول ہے بحوالہ تفسیر کبیر، تفسیر در منصور، تفسیر روح البیان، سورۃ الزمرہ آیت نمبر 33. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صدیق ہے. ان عروہ بن عبداللہ قال سألت ابا جعفر محمد بن علی علیہم السلام عن حلیت السیوف فقال لا بأس به قد حلی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیفہ. قال قلت فتقول الصدیق قال فوثب وثبت واستقبل القبلة وقال نعم صدیق نعم صدیق نعم صدیق فمن لم يقل صدیق فلا صدق اللہ له قولا في الدنيا ولا في الآخرة. یعنی حضرت عروہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ تلواروں کو زیور لگانا جائز ہے یا نہیں، تو آپ نے جواب دیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کو زیور لگایا تھا. عرض کیا کہ آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں؟ اس پر حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ اچھل پڑے اور قبلہ رخ ہو کر فرمایا ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں. جو ان کو صدیق نہیں کہتا اللہ کے کسی قول کو نہ دنیا، اللہ اس کے کسی قول کو نہ دنیا میں سچا کرے نہ آخرت میں. بحوالہ کشف الغمہ ابن ابی الفتح اربلی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 360. صادق کا لغوی معنی ہے سچا، اور صادق اس شخص کو کہتے ہیں جو بات جیسی ہو ویسی ہی زبان سے بیان کر دے. بحوالہ التعریفات صفحہ نمبر 95. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، صدیق اکبر صادق اور حکیم ہے. شیخ اکبر حضرت سیدنا محی الدین بن ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس موطن میں تشریف نہ رکھتے ہوں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام پر صدیق قیام کریں گے. وہاں صدیق سے اعلیٰ کوئی نہیں جو انہیں اس سے روکے.
وہ اس وقت کے صادق اور حکیم ہیں، اور جو ان کے سوا ہیں سب ان کے زیر حکم ہیں۔ بحوالہ الفتوحات المکیہ الباب الثالث و70، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 44، فتح رضویہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 680۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ نمبر 1، صدیق اسے کہتے ہیں جو زبان سے کہی ہوئی بات کو دل اور اپنے عمل سے مؤکد کر دے۔ حوالہ التعریفہ صفحہ نمبر 95۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اس لیے کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فقط زبان کے نہیں بلکہ قلب اور عمل کے بھی صدیق تھے۔ نمبر 2، صدیق اسے بھی کہتے ہیں جو تصدیق کرنے میں مبالغہ کرے۔ جب اس کے سامنے کوئی چیز بیان کی جائے تو اولاً ہی اس کی تصدیق کر دے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایسے ہی تھے کہ اولاً ہی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کیا کرتے تھے۔ نمبر 3، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صدیق وہ ہے جیسا وہ کہہ دے بات ویسی ہی ہو جائے۔ اس لیے تو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ جو 2 قیدی تھے، ان میں سے شاہی ساقی یعنی بادشاہ کو شراب پلانے والے نے آپ علیہ السلام کو صدیق کہا، کیونکہ اس نے دیکھا جو آپ نے کہا تھا وہی ہوا۔ عرض کیا یوسف ایھا الصدیق، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو کہا تھا وہی ہوا کہ وہ شہید ہونے کے بعد زندہ ہو کر آئے۔ بحوالہ مرات المناجی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 162۔ صدیقیت کسے کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صدیقیت ایک مرتبہ طلب نبوت ہے کہ اس کے اور نبوت کے بیچ میں کوئی مرتبہ نہیں مگر ایک مقام ادق و اخفا کے نصیبہ۔ حضرت صدیق اکبر اکرم و اتقی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تو اجناس و انواع و اصناف فضائل و کمالات و بلندی درجات میں خصائص و ملزومات نبوت کے سوا صدیقین ہر عطیہ بہیہ کے لائق و اہل ہیں، اگرچہ باہم ان میں تفاوت و تفاضل کثیر وافر ہو۔ بحوالہ فتح رضویہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 678۔ صدیق اکبر کسے کہتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر معاملے میں صداقت کا عملی مظاہرہ فرمایا، حتیٰ کہ واقعہ معراج اور آسمانی خبروں وغیرہ جیسے معاملات کے جن کو اس وقت کسی کی عقل نے تسلیم نہیں کیا، ان میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً تصدیق فرمائی۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام معاملات میں جیسی تصدیق آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ویسی کسی نے نہیں کی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح رضویہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 680 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر ہیں، اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اصغر۔ صدیق اکبر کا مقام اعلیٰ صدیقیت سے بلند و بالا ہے۔ نسیم الریاض شرح شفا اور قاضی ایاز میں ہے، نسیم الریاض شرح شفا امام قاضی ایاز میں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تخصیص اس لیے کہ وہ صدیق اکبر ہیں جو تمام لوگوں میں آگے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو حضور علیہ السلام کی تصدیق کی وہ کسی کو حاصل نہیں، اور یوں ہی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام صدیق اصغر ہے، جو ہرگز کفر سے ملتبس نہ ہوئے اور نہ ہی انہوں نے غیر اللہ کو سجدہ کیا، باوجود کہ وہ نابالغ تھے۔ بحوالہ نسیم الریاض فی شرح شفا القسم الاول فی ثناء اللہ الفصل الاول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 234۔ سبھی علماء امت کے امام و پیشوا ہیں، آپ بلا شک پیشوائے اصفیاء صدیق اکبر ہیں۔ خدا پاک کی رحمت سے انسانوں میں ہر ایک سے فضول تر بعد از کل انبیاء صدیق اکبر ہیں،
لقب حلیم یعنی بردبار، صدیق اکبر آسمانوں میں حلیم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے، کافی دیر تک وہیں بیٹھے رہے۔ اچانک وہاں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گزرے تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، کیا آپ لوگ بھی انہیں پہچانتے ہو؟ عرض کیا، اس رب کی قسم جس نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے، ابو بکر زمین کی نسبت آسمانوں میں زیادہ مشہور ہے اور آسمانوں میں ان کا نام حلیم ہے۔ بحوالہ الریاض النظرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82۔ لقب اواہ یعنی کثیر الدعا، عاجزی کرنے والا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہی عاجزی کرنے والے اور کثیر الدعا تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی مخصوص دعائیں بھی منقول ہیں۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی انہی صفات کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی انہی صفات کی بنا پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب اواہ یعنی کثیر الدعا، عاجزی کرنے والا پڑ گیا۔ بحوالہ ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 85۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مدینہ منورہ میں یہودیوں کے محلے سے گزر رہے تھے۔ وہاں بڑی تعداد میں یہودی جمع تھے۔ اس روز یہودیوں کا بہت بڑا عالم فنحاس اس اجتماع میں آیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فنحاس سے کہا، اے فنحاس، اللہ سے ڈر اور اسلام قبول کر لے۔ اللہ کی قسم تو خوب جانتا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں، اور تم یہ بات اپنی تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی پاتے ہو۔ اس پر فنحاس کہنے لگا، وہ اللہ جو فقیر ہے بندوں سے قرض مانگتا ہے اور ہم تو غنی ہیں۔ غرض فنحاس نے یہ مذاق کیا تو قرآن کی اس آیت پر اللہ کا مذاق اڑایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، سورہ بقرہ آیت نمبر 245۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ اللہ کا دشمن میرے اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے تو انہوں نے اس کے منہ پر تماچا دے مارا اور فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کی مٹھی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جان ہے، اگر ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو یہ اللہ کے دشمن میں تیری گردن اڑا دیتا۔ فنحاس دربار رسالت میں آ گیا، اپنا کیس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آیا، کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آپ کے ساتھی نے میرے ساتھ اس طرح ظلم کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آپ نے کس وجہ سے اسے تھپڑ مارا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس اللہ کے دشمن نے بڑا بھاری کلمہ بولا۔ اس نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم لوگ غنی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس نے یہ کہا اور مجھے اپنے اللہ کے لیے غصہ آ گیا، چنانچہ میں نے اس کا منہ پیٹ ڈالا۔ یہ سنتے ہی فنحاس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی دینے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ یہودی مکر گیا تھا اور باقی سب یہودی بھی اس کی پشت پر تھے۔ یہ بڑا پریشانی کا سما تھا، مگر اللہ نے اپنے نبی کے ساتھی کی عزت اور صداقت کا عرش سے اعلان کرتے ہوئے یوں شہادت دی کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یعنی اللہ نے ان لوگوں کی بات سنی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اللہ کی گستاخی پر رب کے دشمن کے تماچا مارا، اور جب صدیق کی صداقت پہ حرف آنے لگا تو رب تبارک و تعالی نے صدیق کی صداقت اور عزت کی
پاسداری کا عرش سے اعلان کر دیا۔ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے لیے جا رہے تھے۔ روانہ ہونے سے پہلے مدینہ منورہ کے ایک انصاری بڑھیا آئی، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا ہاتھ میں تلوار لے کر آپ کے خلاف ورزش کر رہا ہے، کہتا ہے کہ نعوذ باللہ محمد کا سر قلم کر دوں گا، میں آپ کی خادمہ ہوں، اے اللہ کے نبی آپ اس کی ہدایت کی دعا فرما دیجئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ وہ نوجوان بیٹا جو گھر میں مالش کر کے اسلام کے خلاف ورزش کر رہا تھا، اس کا دل اللہ رب العزت نے بدل دیا۔ وہ وہی تلوار لے کر دوڑ کر آیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس صحابی کا نام مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے بھی آنے کی اجازت ہے؟ فرمایا آ جاؤ۔ میدان جہاد میں گئے، نیا اسلام کا جذبہ تھا، لہذا جاتے ہی شہید ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم واپس آئے۔ مدینہ کی عورتیں استقبال کے لیے نکلی۔ اس نوجوان انصاری مالک بن سنان کی ماں بھی باہر نکلی، بہنیں بھائیوں سے ملی، عورتیں خاوند سے ملی، مائیں بچوں سے ملی۔ وہ بڑھیا بھی کھڑی ہو گئی۔ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس بڑھیا نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی مجمع میں میرا بیٹا نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ بھانپا اور فرمایا اماں ذرا صبر کر، پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لے۔ ایک اور صحابی آیا، ان سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی فرمایا کہ پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لے۔ جو صحابی بھی گزرتا ان سے پوچھتی، سب یہی جواب دیتے کہ وہ وہیں کھڑی رہی۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گزرنے لگے تو کہنے لگی کہ ابو بکر میرا بیٹا کہاں ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے۔ آپ نے پوچھا اماں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے، انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ وہ کہنے لگی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ابو بکر سے پوچھ لینا۔ یہ سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہوئے۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ وہ شہید ہو گیا ہے تو شاید وہ برداشت نہ کر سکے۔ وہ عورت گھبرا کر کہنے لگی کیا میرا بیٹا مر گیا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اماں ذرا صبر کر، تیرا بیٹا پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اب وہ تو کھڑی رہی مگر صدیق اکبر چل پڑے اور جھولی پھیلائی اور رب العالمین کے ساتھ تعلق قائم کیا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ صدیق کا لقب مجھے تیرے نبی نے دیا۔ یا اللہ صدیق اسے کہتے ہیں جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یا اللہ اگر قیامت میں میرا یہ جھوٹ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ اے اللہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو میں بھی تیرے محبوب کا غلام ہوں۔ اللہ تجھے تیری ذات کا واسطہ مالک بن سنان کو زندگی عطا کر دے۔ روتے بھی جا رہے ہیں اور دعا بھی کرتے جا رہے ہیں، بڑے غمگین تھے۔ جب مسجد نبوی میں پہنچے تو پیچھے جوتوں والی جگہ پر بیٹھ گئے۔ وہ عورت کھڑی رہی، دیکھتی ہے کہ ایک آدمی آ رہا ہے۔ جب قریب آیا تو اس نے دیکھا سچ مچ اس کا بیٹا مالک بن سنان انصاری تھا۔ ماں نے گلے لگایا، بوسہ دیا اور انگلی پکڑ کر وہ بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ گئے۔ صحابہ ان کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمانے لگے یہ تو شہید ہو گیا تھا اور ہم اس کو دفن کر کے آئے تھے۔ اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا، اس نے آ کر پیغام دیا کہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، تیرے صدیق کی زبان سے نکل گیا تھا کہ اماں صبر کر، تیرا بیٹا پیچھے آ رہا ہے۔ خداوند قدوس نے صدیق کی زبان کو سچا کرنے کے لیے مالک کو دوبارہ زندگی عطا کر کے اور لباس پہنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حوالہ شفاء الصدور صفحہ نمبر 124۔ جب حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدس جنازہ لے کر لوگ حجرہ منورہ کے پاس پہنچے تو لوگوں نے عرض کیا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، ھذا ابو بکر۔ یہ عرض کرتے ہوئے
یہ عرض کرتے ہوئے روضہ منورہ کا بند دروازہ یکدم خود بخود کھل گیا اور تمام حاضرین نے قبر انور سے یہ غیبی آواز سنی کہ ادخل الحبیب الی الحبیب، یعنی حبیب کو حبیب کے دربار میں داخل کر دو۔ بحوالہ تفسیر کبیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 478۔ حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ان کو شہدائے کرام کے قبرستان میں دفن کرنا چاہیے، اور بعض حضرات چاہتے تھے کہ آپ کی قبر شریف جنت البقیع میں بنائی جائے، لیکن میری دلی خواہش یہی تھی کہ آپ میرے اسی حجرے میں سپرد خاک کیے جائیں جس میں حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ ہے۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور خواب میں یہ آواز میں نے سنی کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ ضم الحبیب الی الحبیب، یعنی حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ خواب سے بیدار ہو کر میں نے لوگوں سے اس آواز کا ذکر کیا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ آواز ہم لوگوں نے بھی سنی ہے، اور مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے اندر بہت سے لوگوں کے کانوں میں یہ آواز آئی ہے۔ اس کے بعد تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ آپ کی قبر اطہر روضہ منورہ کے اندر بنائی جائے۔ اس طرح آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو اقدس میں مدفون ہو کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص سے سرفراز ہو گئے۔ بحوالہ شواہد النبوہ رکن السادس در بیان شواہد۔ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مرض وفات میں اپنی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری پیاری بیٹی، آج تک میرے پاس جو میرا مال تھا وہ آج وارثوں کا مال ہو چکا ہے، اور میری اولاد میں تمہارے دونوں بھائی عبد الرحمن اور محمد اور تمہاری دونوں بہنیں ہیں، لہذا تم لوگ میرے مال کو قرآن مجید کے حکم کے مطابق تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ لے لینا۔ یہ سن کر حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ابا جان، میری تو ایک ہی بہن ہے، بی بی اسماء ہے، یہ میری دوسری بہن کون ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری زوجہ بنت خارجہ جو حاملہ ہے، اس کے شکم میں لڑکی ہے، وہ تمہاری دوسری بہن ہے۔ بحوالہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 63۔ حجت اللہ علی العالمین الخاتمۃ فی اثبات کرامات الاولیاء۔ المطلب الثالث فی ذکر جملۃ الجمیلہ۔ باب ما یجوز من النحل۔ اس حدیث کے تحت حضرت سیدنا علامہ محمد بن عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ بحوالہ شرح زرقانی علی الموطا کتاب الاقضیہ باب ما لا یجوز من النحل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 61۔ اس حدیث کے بارے میں حضرت علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی نے تحریر فرمایا ہے کہ اس حدیث سے امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دو کرامات ثابت ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبل وفات یہ علم ہو گیا تھا کہ میں اس مرض میں دنیا سے رحلت کروں گا، اس لیے بوقت وصیت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ میرا مال آج میرے وارثوں کا مال ہو چکا ہے۔ نمبر 2 کہ حاملہ کے شکم میں لڑکا ہے یا لڑکی، اور ظاہر ہے کہ ان دونوں باتوں کا علم یقیناً غیب کا علم ہے جو بلا شبہ و بالیقین پیغمبر کے جانشین امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دو عظیم الشان کرامتیں ہیں۔ بحوالہ حجت اللہ علی العالمین الخاتمۃ فی اثبات کرامات الاولیاء نمبر 2 صفحہ نمبر 612۔ خالق و ارض و سما نے تخلیق کائنات کے بعد اس ارض گیتی پر لا تعداد افراد کو عدم سے وجود میں لایا، اور انہوں نے اپنی متعینہ مدت و میعاد گزار کر اس دار ناپائیدار سے دار سکون اور قرار کی طرف کوچ کر گئے، مگر اس دھرتی پر رب العالم نے
ایک رب العالمین نے ایک ایسی پاکیزہ جماعت بھی دنیا میں بھیجا اور ایک ایسا عظیم گروہ بھی لوگوں کے رشد و ہدایت کے لیے مبعوث کیا، جسے دنیا صحابۃ الرسول کے نام سے جانتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اس عرض گیتی پر کوئی جماعت سب سے زیادہ لائق تعظیم و تکریم و توقیر ہے تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت ہے، جن کی افضلیت کی شہادت خود قرآن مقدس کی متعدد آیات دے رہی ہے اور جن کی عظمت کی گواہی احادیث رسول دے رہے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا ولی، قطب، ابدال، غوثیتی کبریٰ پر متمکن اغواث بھی ایک ادنا صحابی کے فضائل و کمال کو پہنچ نہیں سکتے، کیونکہ صحابی رسول کو نبی کی قربت کا جو شرف حاصل ہوا ہے، دنیا کی کوئی دوسری فضیلت اور عظمت اس کے مماثل ہمسر نہیں ہو سکتی۔ انہی پاکیزہ نفوس میں ایک عظیم ذات ایسی بھی ہے جن کی زندگی کا ہر لمحہ رسول کی اطاعت، خدا کی عبادت میں گزرا ہے۔ یہ وہی شخصیت ہے جسے دنیا یار غار مصطفیٰ ثانی اثنین، رفیق و شب ہجرت، خلیفہ اول، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ کون ابو بکر؟ وہی ابو بکر جنہوں نے سب سے پہلے رسالت مصطفیٰ کی تصدیق فرمائی، وہ ابو بکر جنہوں نے سب سے پہلے اپنے اسلام کا اعلان فرمایا، وہ ابو بکر جنہوں نے اپنے مال و جان، اولاد، سب کچھ قدم مصطفیٰ پر قربان کر دیا۔ عصمت رسالت کے تحفظ میں ایسی جان ساری کہ اسلام کی نشو و نما میں آپ نے ایسی قربانیاں دی ہیں جو رہتی دنیا تک تمام بنی نوع آدم کے لیے قابل رشک ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے وہ عظمت اور شان عطا فرمائی۔ اس روئے زمین پر انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ و صاحب فضائل و خصائص کوئی ذات نہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، کیونکہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہر عوام و خاص کی زبان ضد ہے، وہ یوں ہی نہیں بلکہ خود سرور دو عالم نور مجسم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں نقل کرتے ہیں، فقال لأبی درداء لما رأى يمشي امام فقال یا ابا درداء اتمشی امام من هو خیر منك في الدنيا والآخرة ما طلعت الشمس ولا غربت على احد بعد النبیین والمرسلین افضل من ابی بکر، اخرجہ احمد فی فضائل الصحابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 152۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی رسول سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے چلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا، اے ابو درداء، میرے پیارے صحابی، کیا تم ایسے شخص کے آگے چلتے ہو جو دنیا آخرت میں تم سب سے افضل اور اعلیٰ اور بہتر ہے؟ اے ابو درداء سنو، اللہ نے میرے صدیق کو وہ رفعت، وہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ سورج انبیاء و رسول کے بعد کسی ایسے شخص پر طلوع و غروب نہیں ہوا جو میرے ابو بکر سے بہتر ہو۔ تو اس روایت سے واضح ہو گیا کہ افضل البشر بعد الانبیاء کوئی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ آپ کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ اس حوالے سے قرآن مقدس کی آیات کریمہ صاف بتا رہی ہیں کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اخرج البزار وابن عساکر عن علی قال فی التفسیر الذی جاء بالحق هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذی صدق به ابو بکر، قال ابن عساکر ہاکذا روایت بالحق۔ ابن عساکر نے بیان فرمایا کہ اس آیت میں جاء بالصدق سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور صدق سے امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہیں۔ اور معرفت الصحابہ والمستدرک للصحیحین کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے، جس میں آپ کا لقب صدیق کی طرف واضح اشارہ کیا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
شب معراج میں راتوں رات مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ملاء الاعلیٰ، پھر سدرۃ المنتہا، اس کے بعد قاب قوسین دنا فتدلی کے منزل سے گزرتے ہوئے رب کے قرب خاص میں گئے اور اللہ سے لقاء ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور نماز کا تحفہ لے کر آئے۔ تو وقت صبح جب لوگوں کو پتہ چلا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے قلیل حصے میں اتنی طویل مسافت کر کے تشریف لائے ہیں، تو سارے مشرکین مکہ نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر وہ لوگ دوڑے اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا، ابو بکر، اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں مکہ سے بیت المقدس اور پھر وہاں سے آسمان بالا اور اس سے بھی آگے جا کر آیا ہوں تو کیا تم اس کی تصدیق کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جب کافروں نے دیکھا کہ لوہا گرم ہے تو فوراً کہا، یہ کوئی اور نہیں تمہارے صاحب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کیا یہ بھلا ماننے والی بات ہے؟ جب جناب عبداللہ بن قحافہ نے یہ سنا کہ میرے سرکار ایسا کہہ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ قال لئن کان قال كذلك لقد صدق، اس کی تصدیق کرتا ہوں، انی لا اصدق فيما هو ابعد من ذلك اصدق بالخبر السماء فی غدوة او روحہ، اس لیے کہ میں اس سے زیادہ تعجب خیز باتیں یعنی روزانہ صبح و شام آسمان کی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں۔ اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرما دیا تو بالکل صحیح فرمایا، کیونکہ میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی۔ کہا جو شب کو کہ دن ہے تو دن نکل آیا، کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات کو ہو کے نکلی۔ اور قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کی شان میں متعدد آیتیں نازل فرمائیں۔ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں انہی لوگوں نے صحابی کہا، مگر تنہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جنہیں اللہ نے صحابی کہا۔ وَإِذْ قَالَ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزُنْ، سفر ہجرت کے دوران جب غار ثور میں پہنچے تو کفار مکہ بھی ان کو تلاش کرتے ہوئے غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ لب غار ان کے قدم دیکھ کر آپ تھوڑا گھبرا گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس رفیق سفر یار غار کو تسلی دی اور فرمایا، فقال یا ابا بکر ما ظنک بالسنین اللہ ثالثہما، وہذا لفظ مسلم، اے میرے پیارے صدیق، تمہارے ان لوگوں کے بارے میں خیال ہے جن کے بیچ میں تیسرا اللہ ہے۔ آپ بالکل بھی نہ پریشان نہ ہو، ہمارے ساتھ تائیدی غیبی اور نصرت رہی ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے گا۔ یہ تو رہے آپ کے فضائل، مگر آپ نے دی ہے تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی، مگر آپ کی جانساری اور دین کے لیے مال و جان کی جتنی قربانی آپ نے دی ہے تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ کا شمار رئیس مکہ میں ہوتا تھا، آپ کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی، مگر جب سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت رسالت سے وابستہ ہوئے تو پھر کچھ بھی ان کا نہ رہا۔ آپ نے ذات رسالت پر اتنے اموال خرچ کیے اور حضور علیہ السلام کا اتنا ساتھ دیا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برخستہ ارشاد فرمایا، وما نفعنی مال احد قط ما لا نفعنی مال ابی بکر، اخرج ترمذی، یعنی جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا فائدہ کسی اور کے مال نے نہیں دیا، کسی اور کے مال سے نہیں ہوا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے میری مدد کی تھی، جن لوگوں کا مجھ پر احسان تھا، میں نے ان سب کا بدلہ دیا، مگر ایک ابو بکر کا کہ ان کا میرے اوپر اتنا احسان اور تعاون ہے کہ اس کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے خزانہ قدرت سے پورا فرمائے گا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب سے ایمان لائے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک ہوئے، اسی دم سے کیا سفر کیا، حضر کیا، خلوت کیا، جلوت، ہر لمحہ سایہ کی طرح حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اس لیے تو میرے سرکار
ابد کرا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا خلیل بنانے کی خواہش ظاہر فرمائی۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخَذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ إِبْرَاهِيمَ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا إِلَّا وَإِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ، رواہ ترمذی۔ اگر اس دنیا میں میرا کوئی خلیل بننے کی قابل ہے تو وہ جناب ابو بکر ہیں، مگر اے میرے صحابہ تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا خلیل ہے۔ جس طرح یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اسی طرح ہمارے آقا کے نزدیک جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی غایت درجہ محبوب تھے۔ پوچھا تھا کسی آنے والے نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الیک؟ قال عائشہ، فقلت من الرجال، فقال ابوها، قلت ثم من؟ قال ثم عمر بن خطاب، فعد رجالا، رواہ بخاری و مسلم فی صحیحہما۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے جو آپ کے نزدیک سب سے عزیز اور محبوب ہے؟ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر اس نے عرض کیا مردوں میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے والد یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد؟ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان و ایقان کس قدر مضبوط تھا، جب انفاق فی سبیل اللہ کی بات آتی تو گھر کے سارے ساز و سامان نبی کے قدموں میں رکھ لیتے، اور جب کبھی نبی کی رفاقت کی بات آتی تو اپنی جان ہتھیلی پر لے چلتے۔ پوچھا گیا تھا آپ سے کہ آپ کو کیا پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1، میری زندگی کا سب سے محبوب مشغلہ یہ ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا رہوں اور آپ کے نوری لبوں سے نکلے ہوئے کلام رسالت و وحی زبانی کو سنتا رہوں اور اپنے قلب و جگر کو منور کرتا رہوں۔ نمبر 2، النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کی آنکھیں ہوں اور چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ والضحیٰ سامنے ہو، بس میں رخ حبیب کو دیکھتا رہوں، یہی میری آرزو ہے۔ تو اللہ نے یہ موقع عنایت بھی فرما دیا کہ غار ثور میں بس صدیق کی آنکھیں تھیں اور زانو صدیق پہ رخ حبیب میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ نمبر 3، انفاق مالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال میرا ہو اور ذات رسول اللہ کی ہو، میں سب اپنی دولت ثروت آقا کے قدموں میں نچھاور کر دوں، کیونکہ آپ کی زندگی کا مقصد ہی یہی تھا۔ رنگ چمن پسند ہے نہ پھولوں کی بو پسند، مجھ کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ پھر زمانہ نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق نے سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مالی تعاون کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال سے فائدہ پہنچا ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے اس بندے صدیق کے دل میں ایسا ایمانی جذبہ عطا فرما دیا تھا کہ آپ کے ایمان کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر بی ایمان آل الارض لرجح بہم، اخرج بیہقی فی شعب الایمان و فضائل الصحابہ للامام احمد بن حنبل۔ اللہ نے میرے صدیق اور حبیب عتیق کے ایمان کو ایسا مضبوط کیا تھا کہ اگر ابو بکر کے ایمان کو ایک پلے میں رکھو اور روز زمین کی تمام مومنین کے ایمان کو دوسرے پلے میں، تو ابو بکر والا ایمان بھاری ہو جائے گا۔ حضرت امام مستغفری علیہ رحمہ نے ثقات سے نقل کیا ہے کہ ہم لوگ 3 آدمی ایک ساتھ یمن جا رہے تھے۔ ہمارا ایک ساتھی جو کوفی تھا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بد زبانی کر رہا تھا۔ ہم لوگ اس کو بار بار منع کرتے تھے مگر وہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتا۔ جب ہم لوگ یمن کے قریب پہنچ گئے اور ہم نے اس کو نماز فجر کے لیے جگایا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ابھی یہ خواب دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرحانے تشریف فرما ہوئے اور مجھے فرمایا کہ اے فاسق خداوند تعالی نے تجھ کو ذلیل اور خوار فرما دیا اور تو اسی منزل میں مسخ ہو جائے گا۔ اس کے بعد فوراً ہی اس کے دونوں پاؤں بندر جیسے ہو گئے اور
تھوڑی ہی دیر میں اس کی صورت بالکل بندر جیسی ہو گئی۔ ہم لوگوں نے نماز فجر کے بعد اس کو پکڑ کر اونٹ کے پالان کے اوپر رسیوں سے جکڑ کر باندھ دیا اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ غروب آفتاب کے وقت جب ہم ایک جنگل میں پہنچے تو چند بندر وہاں جمع تھے۔ جب اس نے بندروں کے غول کو دیکھا تو رسی توڑا کر یہ اونٹ کی پالان سے کود پڑا اور بندروں کے گول میں شامل ہو گیا۔ ہم لوگ حیران ہو کر تھوڑی دیر وہاں ٹھہر گئے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ بندروں کا گول اس کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ بندروں کے پاس بیٹھا ہوا ہم لوگوں کی طرف بڑی حسرت سے دیکھتا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ گھڑی بھر کے بعد جب سب بندر وہاں سے دوسری طرف جانے لگے تو یہ بھی ان بندروں کے ساتھ چلا گیا۔ بحوالہ شواہد النبوہ، رکن سادس، صفحہ نمبر 203۔